آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في وصيته: أني لما أقول لا إله ولا بدلا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي التي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأخيرا بذكر جدي وأبي بن أبي طالب. امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے سے پہلے ایک وصیت نامے کے تحت اپنا مقصد، اپنا ہدف کربلا جا کے حسین کرنا کہتے ہیں. 1400 برس کے بعد حسین کو ماننے والوں کو کربلا سے لینا کیا ہے. اس طرح کے جتنے سوالات ہیں سب کا جواب امام حسین علیہ السلام خود اپنے وصیت نامے میں اپنے ہاتھ سے تحریر کر دیتا ہے. انی لم اخرج بحرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. دیکھو میں غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہا، میں طغیان و سرکشی کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ادا کروں. واسیرا بصیغۃ جدی وابی بن ابی طالب. دنیا والوں میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اپنے جد رسول خدا کی سیرت پہ چل رہا ہوں، بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چل رہا ہوں. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتا ہوں جہاں سے بحث کو چھوڑا تھا. ابھی موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان جو ہیں وہ نفی اور ٹھنڈی نیند لے رہے ہیں. اور موضوع کے اعتبار سے جب گفتگو ہو اور سلسلے وار آدمی نہ سنے تو باتیں کب سمجھ میں آئے. اور اگر سلسلے وار سنا جائے تو ایک نتیجہ عشرے کا فائدہ یہی ہوتا ہے. جو آپ 10 مجلسیں رکھتے ہیں اور تقریب سے پڑھواتے ہیں اس کا خاص فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک کے تحت ایک مسئلے کو حل کرتے ہوئے آدمی آگے بڑھتا ہے اور ان لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے. بہرحال اگر ہوتے ہیں تو جلدی جلدی ہاتھ میں کر کے آ جائیے، بس زیادہ آپ کی منتظر ہے. ایک سوال امام حسین علیہ السلام نے دین محمد کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی تمام تر کوششوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسا مشن تیار کیا کہ جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، جس کے پاس طاقت اور قوت کی انتہا نہ تھی، وہ شام میں بیٹھا ہوا تھا لیکن مدینے کے لوگ اس کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے تھے. جو اتنا پاورفل آدمی تھا اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ اے میرے ماننے والوں، یاد رکھو میرے گزرنے کے بعد، اس دور کے بعد تمہارا جو دور آئے گا کتنا بھی بڑا پاور رکھنے والا ہو، یزید جیسا نہیں ہوگا. تو میں حسین جب 72 کو لے کے اس کے مقابلے میں آ سکتا ہوں تو تم کسی کے مقابلے میں بڑھ جاتا. تم کسی کا مقابلہ کرنے سے
مت ڈرنا، میرا نام لے کے کھڑے ہو جانا، میں حسین تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ ہے کہ اپنا دل پاک رکھنا، صاف رکھنا، نیت صاف۔ سیاسی لڑائی میرے نام پہ مت لڑنا، میرے نام پہ لڑو گے تو میں آ جاؤں گا، سیاست کی لڑائی لڑو گے تو سیاسیوں کو بلانا، مجھے مت بلانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معیار بناؤ اپنا، معیار بناؤ گے تو تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتا۔ یہ مت ڈرنا کہ تم کس سے ٹکرانے جا رہے ہو، یہ دیکھنا کہ کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ کربلا سے کیا سیکھ کے ٹکرانے جا رہے ہو۔ کربلا نے تو ہمیں استقامت و پائیداری کا درس دیا ہے کہ پہاڑ بھی آئے تو تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی نا، آپ بیعت کیجیے۔ امام حسین نے کربلا میں آ کر کے جو ان کا مشن تھا اس کے تحت اپنی بات چھوڑیے، جون کو اتنا پکا کر دیا کہ یزید تیرے اندر دم ہے تو جون سے بیعت لے کے بتا تو میں جانوں، غلام ترکی سے بیعت لے کے بتا تو میں جانوں۔ حسین کی بات تو بہت دور ہے، جو حسین کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں یزید جیسا ان سے بھی بیعت نہیں لے پاتا۔ ایک سلوات پڑھ دو۔ اور شاید دنیا کے لیے یہی پیغام ہے کہ آج بھی 2021 میں دنیا کان کھول کے سن لے کہ حسین والوں سے بیعت لینے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ انہوں نے کربلا سے درس لیا ہے، انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے، اور یہ اپنا سر جھکانا نہیں جانتے۔ یہ سر کٹا دیں گے لیکن سر جھکائیں گے نہیں۔ کیوں؟ ان کے مولا نے یہی درس دیا ہے۔ کسی کا بھی مقابلہ کرنا ہو گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، میرا نام لے کے اٹھ جانا۔ آپ کہیں مولانا یہ تو ممبر کی لفظیاں ہیں، جب عملی میدان میں آئیے تو پتہ چلتا ہے نا، لفظی کر کے نکل گئے، ہم لوگ اٹھ گئے، کسی مقابلہ کرنے سب مار کھائے، کہانی ختم ہو گئی، آپ اپنے گھر۔ تو کچھ ایسا بتائیے کہ جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے نا، جس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہو۔ ہمارے یہاں بھرا پڑا نا، بس دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہمارا مذہب ایسا نا، اتنا غنی ہے ہمارا موسم مذہب کہ جس طرف رخ کریں اور آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو سب کچھ مل جائے گا۔ علی ایسے ہی تھوڑی نا مشکل کشا ہے، علی ہمارے یہاں ایسے ہی تھوڑی نا مشکل کشا ہے، ہر مشکل کا حل علی کے پاس تھا۔ تو علی یہی بتا کے کہتے کہ ہر وقت یہی نہ کرو کہ ہر مشکل کا حل علی کے پاس تھا۔ ارے زمانے میں مشکل کشا بن کے بتاؤ کہ جب علی کے ماننے والے مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو علی کی کیا بات ہے؟ ہماری سیرت پہ چلو، ہمارے کردار پہ چلو اور آؤ، مشن لے کے آؤ، بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں جو مشن ہے تو ایسی کہانی ہے کوئی ہمارے پاس کہاں ہے، اور لیٹسٹ ہے، بہت پرانی بھی نہیں ہے۔ خمینی صاحب ایران میں کس کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ 2500 سال پرانی حکومت، بادشاہ سلسلہ نسب چلا آ رہا ہے، یہ حاکم یہ حاکم یہ حاکم۔ آپ چند شیعوں کو لے کے کس سے ٹکرانے جا رہے ہیں؟ ہے نا، سیاسی اعتبار سے ہم دیکھیں تو منع کریں گے ان کو، آپ مت ٹکرائیے، جو وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے، چپ چاپ رہیے۔ اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس تخت ہے، تاج ہے، عوام اس کی ہے، فورس اس کی ہے، جو چاہے گا وہ کر دے گا۔ آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ تب مار دینے اور گرفتار ہونے سے وہ ڈرتا ہے جس کا تعلق حسین سے نہ ہو۔ جب حق کی بات ہو، جب حق کا پرچم لے کے چلنا ہو تو پھر کس بات کا خوف؟ اب خمینی صاحب نے شروع کر دیا اپنا مشن، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کھائے ہوئے۔ اس نے کہا اگر کوئی میٹنگ ہوئی تو میں سب کو پکڑ کے بند کر دوں گا۔ خمینی صاحب نے کہا میٹنگ نہیں کریں گے، میٹنگ میں ہمیں وہ برکت کہاں ملے گی؟ ہم حسین کی مجلس کریں گے، وہیں سب کر لیں گے۔ اب حسین کی مجلس کریں گے، وہیں میٹنگ بھی ہو جائے گی، وہیں یہ فرش عزا ہے ہی اس لیے کہ اس پہ بیٹھ کے اپنی فکر بلند کرو تو حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اسی مجلسوں کے ذریعے سے فرش عزا بچھا بچھا کے اور اپنی میٹنگیں کی اور اپنے کام کو کرتے رہے، نوجوانوں کی تبلیغ ہوتی رہی، آگے بڑھتا رہا، مشن چلتے
باہر نکلے گولی مارو. ہم لوگ خمینی صاحب کے پاس پہنچے کہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب باہر نکل آئے. انہوں نے کہا میرا فتوا ہے کہ سب اپنے اپنے گھر سے باہر نکل آئے. اب اس فتوے کے لیے چند لوگ پہنچ گئے. ارے قبلہ لوگوں کی جان چلی جائے گی, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سوچا سمجھا ہے یہ سب شیطان ہے, یہ گولیاں چلا دیں گے, لوگ مر جائیں گے اور آپ ان کو گھر سے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں. ماشاءاللہ لگا ہوا ہے, یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے. ماشاءاللہ خمینی صاحب نے ان کو توضیح زیادہ نہیں دی, بس ایک جملہ کہا, یہ بتاؤ اگر امام زمانہ یہ حکم دیتے تو تم کیا کرتے؟ وہ خاموش ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ رابطہ کہیں اور سے ہے. ایک ہی سوال کیا, یہ بتاؤ اگر امام زمانہ یہ حکم دیتے تو تم کیا کرتے؟ چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. اور آخر اعلان کر دیا گیا کہ سب باہر نکلے. اور وہ جو وقت آیا سب باہر نکل آئے. گولیاں چلی, لاشیں گری, لیکن گولیاں چلانے والے آتے میں جو خمینی صاحب نے آخری مشن چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا کہ فوجیوں کو کھول دو. ایک طرف گولی چل رہی ہے, ایک طرف حسین کے مارنے والے ان فوجیوں کو پھول پیش کر رہے ہیں. جیسے ہی یہ مرحلہ سامنے آیا, فوجیوں نے اپنی اپنی گنیں رکھ دی. ہم اس قوم پہ اب گولی نہیں چلا سکتے. ہوائی حملے کے لیے اڑے ہوئے جہاز واپس چلے گئے, ہم نہیں چلا سکتے, ہم نہیں کر سکتے. شاہ نے دیکھا حسینی میدان میں آ گئے ہیں, اب راستہ ایک ہی بچتا ہے یزیدیوں کے لیے, راہ فرار. آ گئے ہم ملک چھوڑ کر کے. تو جب ہم استقامت و پائیداری کا ثبوت دیں گے تو 2500 سال کی حکومت ہمارے سامنے لرزہ برانداز ہو جائے گی, زمین دوش ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ارادہ ہو, ہمارے اندر کربلا سے لیے ہوئے درس ہو, تو نتیجہ حاصل ہو جائے گا. ایک سوال اور بھی مثال ہے, اس سے بھی تاثیر, اس سے بھی نہیں ہے. انقلاب کو تو کافی 40 سال ہو گئے, 40 سال. آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو سپر پاور سے ٹکرا ہے. افراد زیادہ نہیں ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں. سپر پاور سے کسی عقل مند سے گفتگو کرتے تو وہ منع کر دے گا. اور کس سے ٹکرانے جا رہا ہے؟ نابود کر دے گا تمہیں. اسلحے میں دنیا میں نمبر 2 پہ, نمبر 3 پہ ہے, تمہیں برباد کر دیں گے. اب تم مختصر سے نوجوان کیا کر لو گے؟ ان کا پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن جو نوجوانوں کا لیڈر تھا, اس نے کہا ہم نے ادھر ادھر سے درس نہیں لیا ہے, ہم نے کربلا سے درس لیا ہے. وہاں بھی 72 کھڑے ہو گئے تھے تو یزید کو ایسا نابود کیا کہ ان کے ماننے والے بھی نام رکھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. جو ان کی خاندان سے ربط رکھتے ہیں, کسی نہ کسی کو مانتے ہیں, وہ بھی نام نہیں رکھتے. اتنا بدنام ہو گیا یہ نام. تو ہم نے تو وہاں سے درس لیا. ہمیں کس بات کا خوف؟ دنیا والے سمجھا رہے ہیں, لیکن وہ ایک نعرہ لگا کر کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کہیں گے کون سا نعرہ؟ دیکھیے ابھی تک ہم نے یہ بتایا نہیں کون ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس کے تحت آ رہے ہیں. دنیا اپنے اپنے مزاج کے تحت, لیکن انہوں نے لبنان والوں کو کوئی جانتا نہیں تھا, اس چھوٹی سی فوج کو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن اس فوج نے جس نعرے کا انتخاب کیا اس نعرے سے ساری دنیا واقف تھی. اور خصوصاً ہندوستان میں تو ہندو بھی واقف تھا, مسلمان بھی واقف تھا, سکھ اور عیسائی بھی واقف تھے. اس نعرے سے کا کون سے نعرے سے کا دیکھا نہیں, سرزمین لبنان سے حسن نصر اللہ نے کہا لبیک یا حسین. اس لبیک یا حسین میں اتنا دم تھا, سپر پاور لرزہ برانداز ہو گیا, زمین دور ہو گیا. ایک سوال پڑھتے ہیں, پھر آپ لفظی میں جا رہے ہیں, کہاں زمین دور ہو گیا, کیا ہو گیا؟ لبنان میں اس میں ٹنوں کے حساب سے بم گرا, 23 دن کی جنگ, ٹنوں کے اعتبار سے بم گرا, بلڈنگیں نابود ہو گئی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کامیاب ہو گئی. ارے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, جب جنگ رکی تو حزب اللہ نے جشن منایا کہ نہیں منایا؟ کا جشن تو منایا, لیکن نقصان ان کا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نقصان کی بات تو آپ کر رہے ہیں, لیکن بات نہیں سمجھ پا رہے. کیا بات نہیں سمجھ؟ جہاں اہداف کی جنگ ہوتی ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مارا کون گیا, نقصان کس کا ہوا. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ہدف پہ کامیاب کون ہوا. ہم نے کربلا سے درس لیا ہے. اگر
اگر تم ظاہر میں دیکھنا چاہو گے تو کربلا میں تو سب مار دیے گئے. اگر تم ظاہر میں دیکھنا چاہو گے تو کربلا میں تو سب مار دیے گئے. تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا جیتا کون ہارا کون. لیکن اگر دلیل چاہتے ہو تو یہی ہے کہ جہاں اہداف کی جنگ ہوتی ہے، یزید کا ہدف یہ تھا کہ حسین سے بیعت لے لے. حسین نے کہا سر کٹا دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا. تو یہ بتائیے اپنے ہدف میں جیتا کون؟ یزید نے سر تو کاٹ دیا لیکن حسین کے کٹے ہوئے سر نے نوکر نیزے کی بلندی سے اپنی فتح کا اعلان سورہ کہف کی تلاوت سے کر کے بتایا. یزید جسے تو مٹانا چاہتا تھا، سر کٹنے کے بعد بھی میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں. ایک سلوات پڑھ دو. ہم نے تو وہاں سے درس لیا ہے. ہماری بلڈنگیں گر گئی تو کیا ہوا؟ ہم ان بلڈنگوں کو پھر سے بنا دیں گے اور حزب اللہ نے ساری ریپیئرنگ کی، آپ کو خبر ہے. ہم پھر سے بنا دیں گے. لیکن اسرائیل کا ہدف یہ تھا کہ حزب اللہ کو نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. الحمدللہ ہمارے سب بچے ہوئے ہیں، اور جو بچے ہوئے نہیں تھے ہماری استقامت کو دیکھ کر کے اور بڑھ گئے. ہمارے ثابت قدم کو دیکھ کر کے، ہمارے حوصلوں کو دیکھ کر کے اور بڑھ گئے. تو تربیت کی ضرورت ہے. اگر صحیح سے تربیت کی جائے تو آج ہم سپر پاور کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور اگر ہم آنکھوں میں بھیڑتے ہی رہے گا تو یہ اگل بغل کے گاؤں کا بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے. انٹرنیشنل کی تو بات چھوڑیے. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد آگے بڑھایا تو اختلاف مختلف ہو کے کوئی کچھ نہیں کر پا. بچپن میں مثال دی جاتی تھی نا، تنظیم کے مرتبے میں پڑھایا جاتا ہے. 1 لکڑی توڑو تو 5 لکڑیاں ہو گئی تو نہیں توڑو. جھاڑو کی بڑی اچھی مثال ہے. وہ جو سیپ والے جھاڑو آتے تھے بدھے ہوئے ہیں آپس میں، جتنے کوڑے ہیں سب کو صاف کرتے ہیں نا. لیکن اسی کو کھول دیجیے جو متحد ہے اور زمین میں بکھیر دیجیے تو یہ خود کوڑا ہو جائے. بکھرے تو خود کوڑا، سمٹے تو سارے کوڑوں کو صاف کر دیا. ہماری بھی مثال ایسے ہی ہے. اگر متفرق ہو گئے، ان کی لڑائی ان سے، ان کی لڑائی ان سے، تو کوئی بھی آئے گا ٹیم لگا کے چلا جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم متحد ہو گئے تو وہاں سے انٹر ہونے کے لیے بھی 10 مرتبہ سوچے گا اس گاؤں میں جاؤں یا نہ جاؤں. بچے کو بھی ہاتھ لگاؤں گا تو پورا گاؤں اٹھ کے چلا آئے گا. ایک سوال پڑھتے محمد ہم نے استقامت و پائیداری کا درس وہاں سے لیا ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں. البتہ ہم ادھر سے ایک طرف سے اپنا کام کر کے مضبوط ہو رہا ہے تو دوسری طرف سے دشمن اپنی سیاستوں کے تحت ہمیں کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے. اپنی پوری توانائی، پوری کوشش میں ملینز آف ڈالر وہ خرچ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ایران کو برباد کر دیا جائے. یہ مرکزیت ہے شیعت کی. یہاں سے پیغام نشر ہوتے ہیں اور لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس کو برباد کر دیا جائے، ان کے اندر اختلاف کر دیا جائے، ان کی عزاداری کے راستوں کو موڑ دیا جائے تاکہ یہ ہدف اور مقصد تک نہ پہنچ سکے. یہ دشمن کی کوشش. اور مومن جو ہوتا ہے ہوشیار ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، دشمن کے ہیلوں کو سمجھتا ہے. یہ نہیں جو کل کی مجلس میں ہم نے مثال دیا کہ بھیا ہم سب انتظام کر دیں گے، تم آ کے جلوس اٹھوا دو اور مجلس کا ہدف چھوڑ دو. مومن سمجھ جاتا ہے آپ کی سیاست کے تحت بات کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کل بھی جب مجلس ختم ہوئی تو کسی نوجوان نے کہا کہ وہ 15-20 منٹ بچے ہیں، اب نماز پڑھ کے اگلی مجلس ہوگی. خدا سلامت رکھے ایسے لوگوں کو جو مجلس حسین کے درمیان میں اللہ کی عبادت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. حسین نے بھی یہی دعا کیا تھا کہ سلامت رہو، تم نے نماز کو یاد دلایا، ہم نماز پڑھنے والوں میں اللہ تمہارا شمار کرے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، مجلس حسین ہمیں تربیت کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتی ہے. صرف نماز اور روزوں کی بات نہیں ہے. ہم آپس میں ملے کیسے، اپنے بزرگوں کا احترام کرے کیسے، اپنے چچا سے بات کرے کیسے، اپنے والد سے بات کرے کیسے، جینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا سارے طریقے یہ مجلس حسین سکھاتی ہے. بس سیکھنے والا چاہیے. یہاں سے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمیں دینے میں کمی ہے. ایک سوال پڑھتے محمد
میں آپ کو لے آیا اس منزل پر جہاں کل آپ کو چھوڑا تھا. دشمن کی یہ سازش ہے کہ انہیں مٹایا جائے، ان کی دو مضبوط ستون ہیں جنہیں توڑا جائے. ایک ستون ان کا آزاداری، دوسرا ستون ان کی مرجعیت. ان دونوں کو توڑ دو، یہ بکھر جائے. آزاداری پہ حملے ہوئے، کل ہم نے مثالیں دیا. وہ ڈائریکٹ ازا پہ حملے نہیں کر پائے، لیکن ازا کے راستوں کو انہوں نے موڑا، تو چیزوں میں ہمیں الجھا کر رکھ دیا. جو اصل ہدف اور مقصد تھا اس سے ہمیں دور کر دیا. ہم یہی سوچنے لگے کہ پہلے ان کی ہوگی، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہماری آگے ہو گئی، ان کی پیچھے ہو گئی، ان کا دادیا آگے ہو گیا، ان کا دادیا پیچھے ہو گیا، پہلے ان کے چوک پر رکھ دیا، پہلے ان کی جگہ رکھ دیا، ہم کھڑے ہو گئے. جتنے تازیے ہیں سب حسین کے لیے ہی تو ہے. اگر ان کا کہا جاتا ہے تو یہ تعارف کے لیے کہا جاتا ہے، تکبر کے لیے نہیں کہا جاتا، تعریف کے لیے نہیں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ تعارف ہو جائے بھائی کہ ہاں انہوں نے ایسے کیا، ان کی طرف سے مجلس ہے، یہ سب چیزیں تعارف کے لیے، اور یہ ہونی چاہیے، اس کو ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن ایسا بعض جگہوں پہ تو نظر آتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کے یہاں بالکل نہ ہو انشاءاللہ، کہ بعض جگہ ہم نے دیکھا شبیداریوں میں ایک انجمن ماتم کرے تو دوسرے انجمن ایسے دیکھ کے جیسے ابن زیاد کا لشکر کھڑا ہو. واہ چلو نہیں پا رہے، بالکل دیکھو کیا بھیڑ اٹھا رہا ہے، اٹھایا نہیں پا رہا، یہاں کھڑا ہو کے ہنس رہے، گڑبڑ ہو گیا ان کا، حص ہو گیا ان کا، ہمارا انشاءاللہ چلے گا. یہ کیا ہے؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ اچھا کچھ جو ہے انتظامات جو ہے وہ ہم لوگوں نے بھی کر دیے، اب چاہے وہ ناسمجھی میں کیے ہوں یا سمجھ بوجھ کے کیے ہوں. اپنی شبیداریوں کو، اپنی آزاداریوں کو مقابلے کا ایک مرکز کر دیا. جو فرسٹ آئے گا اس کو یہ زلجنا دے دیا جائے گا، مثلا اس کو یہ بڑی سی زری انعام میں دے دی جائے گی جو فرسٹ آئے گا. جو خلوص سے بھی ماتم کرنے آیا تھا اس کا خلوص ہم نے پامال کر دیا. اب وہ زری دیکھ دیکھ کے ماتم کر رہا ہے کہ یہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. پہلے حسین کا ماتم کر رہا تھا، اب اس انعامی مقابلے میں وہ زلجنا کی طرف دیکھنا، یہ مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا. ہم نے پامال کیا نا اس خلوص. ماتم تو حسین کا ہونا چاہیے تھا. یہ مقابلہ کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وہاں کر لیتے ہیں. یہ عزائے حسین میں کہاں سے لا کے آپ نے ڈال دیا. اب پھر وہ ایکشن شروع ہو گئے، پھر وہ نئے نئے طریقے شروع ہو گئے. اب پھر وہ جو آپ کے پاس نوحے آج کل آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، 2-3 منٹ تک تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ گانا ہے کہ نوا ہے. پھر جا کے سمجھ میں آتا نہیں حسین حسین کر رہا ہے، اس کا مطلب نوائی ہوگا. ایک سوال پڑھ دے محمد یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ کمپٹیشن رکھ دیا ہم نے. اچھا ان کو اتنی لائک، ان کو اتنی لائک، تب گنتے رہتے ہیں یہ والا نمبر ٹاپ پہ جا رہا، یہ والی لائک ایک دم ٹاپ پہ جا رہا. ہم نے کمپٹیشن رکھ دیا. حسین کی محبت کو ہٹا کر کے ہم نے یہ سب رکھ دیا. اب جب کمپٹیشن ہوگا تو ایکشن آٹومیٹک آئے گا. کمپٹیشن ہٹا کے اگر آزاداری کو عقیدت پہ رکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں آئے گی. ہم نے عقیدت سے ہٹایا، کمپٹیشن پہ لے آئے تو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوئی ایسے ریبن گھما کے، کوئی ایسے ریبن گھما کے، کوئی اتنا بڑا سا کڑا، کوئی چھوٹا سا کڑا، کسی میں 25 نگ، کسی میں 12 نگ. اپنے اپنے اعتبار سے ہم نے حسین کی عزا کرنا شروع کر دیا. امام حسین علیہ السلام، آپ یقین کریں یہ تاریخ سے ثابت ہے، مولانا سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ، ان تمام عزاداریوں سے حسین یوں رخ موڑ لیتے. ان کا مطلب ہم سے کہاں ہے؟ کیسے نکالو؟ یہاں نکالو، دنیا والے خوش ہو جائیں. کیسے نکالنا ہے نہیں ہے، کس نیت کے تحت نکال رہے ہو یہ مہم ہے. ایکشن مت مارو. سچے صاحب پتہ چلا آج ہی مجھے کہ یہیں کے رہنے والے تھے پاکستان میں، نواب خان، وہ بھی تو کیسٹیں نکالتے تھے، وہ بھی تو کیسٹیں نکالتے تھے. ان کی کیسٹیں سن کے لوگ کیوں روتے تھے؟ آج بھی ان کے نوحوں میں وہ درد باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمپٹیشن کے مرحلے میں نہیں آئے تھے.
انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا وہ عقیدت کے تحت پڑھا. عقیدت کے تحت حسین کے لیے کلام ہو تو چلتا ہے, لوگ روتے ہیں, عقیدت ہوتی ہے. اور اگر عقیدت کے تحت نہ ہو, وہ نوا ہے نا گھبرائے گی زینب, کس کا ہے؟ ہندو کا ہے نا. امام حسین ہندو کا نوحہ اتنا زیادہ زبردست ہے, ہر جگہ شام غریبہ میں پڑھا جا رہا ہے گھبرائے گی زینب. الگ انداز ہے, بڑی دقت بھی ہو جاتی ہے. حسین ہندو مسلمان نہیں دیکھتے, حسین قلب کے اندر اتر کے دیکھتے ہیں سیاست کے تحت آ رہا ہے یا محبت کے تحت آ رہا ہے. اس کو اس کی محبت کے تحت جو کچھ وہ کر سکا اس نے محبت کے تحت کیا. اس کی محبتوں کا صلہ حسین نے اسی دنیا میں دے بھی دیا کہ جھنڈو لال تم مشہور ہو جاؤ گے, میرا نوحہ کہنے کی وجہ سے دنیا میں عام ہو جاؤ گے. تم ہمارے مذہب پہ نہیں ہو لیکن ہم تمہیں اس کی جزا دیں گے, دنیا میں ہی دے دیں گے. اگر ہمارے اللہ کو مانتے تو آخرت میں بھی دے دیتے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد. لہذا اب ضرورت ہے ہم کو عزا میں آنے والے تمام مسائل کی بررسی کریں, تحقیق کریں, کیا کیا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جو پڑھنے کا شوق ہے انہیں کم سے کم جب قصیدے وغیرہ دکھائیں, یاد کرائیں تو ایسے لوگوں کو دکھائیں جو سنجیدگی سے پڑھو, ورنہ یہ بچے ہیں ذہن میں ضبط ہو جائے گا, پھر آپ سمجھا نہیں پائیں گے. پھر وہ اسی ایکشن کے تحت چلیں گے جو انہوں نے دیکھی ہے ویڈیو, اسی کے تحت عقیدت بھول جائیں گے. حسین کے یہاں عقیدت ہے, آج ہماری رونقیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں اسی کمپٹیشن کی وجہ سے. اچھا وہ ہر مزاج کا نکال دیتے ہیں نوحہ کہ جس کو جس طرح کا پسند ہو اس کو اسی اعتبار سے. اور بعض مصرے تو ایسے ہوتے ہیں, علی نے خیبر فتح کر دیا, ماتم کرتے ہیں. تمہارے لیے کون سی مصیبت پڑ گئی اگر علی نے خیبر فتح کیا ہے؟ یہ ماتم کرنے کی چیز ہے. علی نے خیبر فتح کر دیا, علی حیدر کرار ہے, ہمارے مولا ہے, یہ ماتم کرنے کی چیز ہے. ارے بھائی ماتم وہاں کیا جاتا ہے جہاں بات مصیبت کی ہو. علی نے خیبر فتح کیا, تمہارے اوپر کون سی مصیبت ٹوٹ گئی جو تم ماتم کر رہے ہو؟ ماتم حسین کا کرو, نوحے پہ کرو, مصیبت پہ کرو, مصائب پہ کرو. فضائل میں ماتم تھوڑی کیے جاتے ہیں. ایک سوال پڑھنا میں جب ایران گیا تو محرم میں تقریباً 16 سال کے بعد پڑھا. آتا تھا ماہ رمضان میں آتا تھا, کسی اور پروگرام میں, محرم میں نہیں آتا. تو مجلس سے میں نے کافی تاخیر سے پڑھنا شروع کیا. پہلے ریسرچ کی لائن میں لگ گیا تھا. میں تقریباً 16-17 سال کے بعد آیا. اب میں شہر کا نام نہیں بتاؤں گا. ایک شہر میں شب بیداری, مولانا صاحب تشریف ضرور آئے گا, بڑی زبردست شب بیداری ہوتی. میں آؤں گا بھائی, ضرور آؤں, کافی عرصے کے بعد آیا ہوں, آپ کی شب بیداری میں بھی آؤں. اب میں شب بیداری میں جو گیا, اور آپ یقین مانیے کہ میں نے جو منظر دیکھا تو میں اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہا یہ ہو کیا. اب آپ کو بھی منظر بتاؤں تو آپ کہیں گے یہ سب تو ہر جگہ ہوتا ہے, منظر نئی چیز تھوڑی نا. کیا منظر تھا؟ علی اصغر علیہ السلام کی مناسبت سے تابوت نکلا ہوا تھا, جھولا گہوارہ, خود امام حسین علیہ السلام کا بھی تابوت جہاں شب بیداری, یہ دونوں تابوت وہاں رکھے ہوئے. انجمن باہر سے آئی ہوئی تھی, بڑا سا اسٹیج سجایا گیا تھا. اس اسٹیج پر انجمن کا دستہ ہوتا تھا. بہت غور سے سنیے, اسٹیج پر انجمن کا دستہ لوگ 10-12 جو کھڑے ہوتے تھے کھڑے ہوتے تھے, اور پھر اس اسٹیج جیسے مثلا سمجھ لیجیے یہ اسٹیج ہے, تو یہاں سے لے کر کے محمود بھائی جہاں تک بیٹھے ہیں یہاں تک بیچ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ماتم کا دستہ شروع ہوا. یہ یہاں نوحہ پڑھتے تھے, یہ بیچ والے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا خوب پڑھ دیا جزاک اللہ, اور وہ ادھر والے ماتم کر رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ ان میں اور ان میں کوئی ربط نہیں ہے. اگر وہ ماتم کر رہے ہیں تو آپ سبحان اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں اور داد کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا چلیے یہ سب ہم مان لیا, یہ 2 جنازوں کی شبیہ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ ہنستے چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں. اگر یہی سب کرنا تو کم سے کم ان جنازوں کو ہٹا دو جو شبیہ جنازہ ہے نا. مثال دے رہا ہوں, ہمارے گھر میں کسی کا جنازہ ہو
خدا نہ خاص کر میرے والد کا جنازہ ہو اور آپ آ کے کہیں سبحان اللہ کیا جنازہ ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ، تو میں آپ سے کیا کہوں گا؟ ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤ اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. شرم نہیں آتی تم جنازہ کھڑا ماشاء اللہ سبحان اللہ لگائے ہوئے، اور وہاں امام حسین کا جنازہ ہے کہ نہیں، شبیہ جنازہ ہے کہ نہیں ہے، تاب جناب علی اصغر کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ کھڑے کر کے بیچ میں خصوصی پبلک کھڑی کرائی جاتی ہے، شب بیداری چلانا ہے، ڈسٹرب نہ ہونے پائے، بتا دے رہا ہوں، چاہے کچھ نہ سمجھ میں آئے لیکن واہ 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 سبحان اللہ کرتے رہیے گا. یہ آزاداری ہے یا سیاست ہے؟ اس لیے کہ شہر میں نام ہو جائے، اس لیے کہ منطقے میں نام ہو جائے. شب بیداری بہت عالی تھی، رات بھر واہ 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 ہوا، اور وہ بیچارے لگ رہا تھا ان کا اس سے تعلق ہی نہیں. یہ پڑھے جا رہے ہیں، وہ ماتم کیے جا رہے ہیں، اور یہ واہ 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 کیے جا رہے ہیں. اس میں لوگ ہنس بھی رہے ہیں، کیا پڑھ دیا صاحب جزاک اللہ، پھر سے پڑھیے گا. خوشی منانے کے لیے اہل بیت نے ہمیں محفلیں دی ہیں، آئیے ان محفلوں میں مدح پڑھیے، فضائل پڑھیے، ہم خوشی منائیں گے، نعرے لگائیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن یہاں پر یا کم سے کم تعلق ہے، یا کم سے کم ماتم کرنے والوں سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں فضائل کے اشعار پڑھ رہا ہوں، فضائل کے اشعار پڑھوں گا، واہ واہ ہو جائے گی. پھر جب مسائل کے پڑھوں گا تو تم ماتم نہیں کر لینا، تم تعبد بھی لے آنا. میں نے اعتراض کیا تو کہنے لگے مجلس میں بھی تو آپ پہلے فضائل پڑھتے ہیں پھر مسائل پڑھتے ہیں. ہم نے کہا مجلس میں ہم تعبد نہیں رکھے ہوتے ہیں، اور مجلس کا نام مجلس ہے، نوحے کا نام نوحہ ہے. نوحہ کہتے ہی ہے گری اور بوکا، نوحہ کہتے ہی ہے جو مظلومیت کے وقت پڑھا جائے. مجلس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. مجلس میں گفتگو ہوتی ہے، انسان اصلاح کی گفتگو کرتا ہے اور بعد میں مسائل پڑھتا ہے تاکہ تبرک کے طور پر اسے کچھ مل جائے، اس ہدیے کو آنکھوں میں آنسو لے کر کے پروردگار سے اپنے دعا کر سکے. لیکن یہ چیزیں ہمارے یہاں رائج ہے. شب بیداری کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مولانا شب بیداری کیسی لگی؟ میں نے کہا اپنی زندگی کی بدترین شب بیداری دیکھی میں نے. اس پہ کافی چرچا ہو گیا شہر میں کہ مولانا لگ رہا ہے سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں. شب بیداری کے لیے ایسا کہہ دیا، اصلاح نہیں کر پائیں گے، اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے. اور دوسرے کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایجنٹ ہے کہ ان کو شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو سب جائز ہو جائے گا. حسین نے حد و حدود بیان کی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کا ایک مرض ہے. اس قانون کے تحت ہوگا تو حسین قبول کر لیں گے، ورنہ اپنی سیاستوں میں مشغول رہو، حسین کی طرف نہیں ہے. ایک سوال پڑھ دیں محمد ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم حسین کے لیے کر رہے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم شامل ہو. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری ترقی کا سبب ہو. تہران کا ایک واقعہ ہے، اسے سنا کر ربط مسائل اور آخری زمان بنا. بقیہ باتیں اگلی مجلس میں ٹی وی کیمرہ اسے ایک آدمی کو فوکس کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ عزاداروں کے جھوٹی پلیٹیں دھل رہے ہیں. ارے بھائی پلیٹیں جھوٹی ہوں گی تو دھلی بھی جائیں گی تو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی خاص بات ہے تب تو دکھا رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ آپ نہیں پہچانتے. یہ تہران کے ایک ملٹی ملینر ہے، ان کے یہاں 500 700 1000 تک کی بتاتے ہیں لوگ کے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں. ان کے بڑے مالک ہیں، کارخانے ہیں، ان کے فیکٹریز ہیں، ملٹی ملینر ہے، بہت بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ پلیٹیں دھل رہے ہیں، اتنا امیر آدمی پلیٹیں دھل رہا ہے. حسین کے در پر سر جھکانے والا ہی تو امیر ہوتا ہے. کائنات سمجھے یا نہ سمجھے یہ ایک حقیقت ہے کہ جس نے یہاں سر جھکا دیا پھر اس کا سر کہیں اور نہیں چھوڑتا. جو یہاں آ کر کے آیا اس کا سر کہیں اور اٹھتا ہی نہیں. یہ دو پلیٹ. خاص بات کیا ہے؟ آئیے ہم چلتے ہیں ان کا انٹرویو لے. گئے ان کے پاس انٹرویو لینے، کہنے لگا حضور آپ پلیٹیں کیوں دھل رہے ہیں؟ یہ تو کوئی سوال، اس پلیٹوں کو میں 35 سال سے دھل رہا ہوں. آج کوئی نئی بات نہیں، 35 سال سے دھل رہا ہوں. آپ اپنی داستان بتانا چاہیں گے کہ کیوں دھل رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ 600-700 لوگ 800 لوگ آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں. کہا یہ حقیقت ہے، وہ کام کرتے ہیں، میں ان کی تنخواہیں دیتا ہوں.
تو آپ کسی ایک سے بھی کہہ دیتے وہ خوش ہو کے آتے کہ باس نے ہم سے کہہ دیا پلیٹیں دھلنے کے لیے، ہمیں قریب بلایا کہا جاؤ پلیٹیں دھل دو، تو وہ تو خوش ہوتا فخر کرتا کہ آپ نے کہہ دیا۔ ان پلیٹوں کو آپ خود کیوں دھل رہے ہیں؟ کیا میں بتاؤں گا، پہلے واقعہ سن لو۔ میں ایک مزدور تھا، ڈیلی نکلتا تھا اپنے کام کے لیے ٹیکنیکل، کبھی کام ملا کبھی نہیں ملا، مطلب حالات ایسے بن گئے کہ 2 دن تک کام نہیں ملا اور کھانے پینے کا بھی آلودہ گھر میں ختم ہو گیا۔ کام کرو تو کھاؤ والا سسٹم ہو رہا، میں کام ڈھونڈ رہا تھا کہیں نہیں ملا، میں اس طرف گلی سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بھائی کوئی کام ہو تو بتائیے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، گھر پہ بچے بھی بھوکے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی کام ایسا کوئی خاص تو نہیں ہے، ابھی یہاں سے انجمن گئی ہے، کھانا کھا کر کے وہ پلیٹیں گندی رکھی ہوئی ہیں، اگر تم کو دھلنا چاہو تو ہم اس کی اجرت دے دیں گے اور تبرک میں کچھ کھانا بھی تمہیں دے دیں گے، لے جانا اپنے گھر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں دھل دوں گا۔ آیا ان پلیٹوں کو دھلنا شروع ہو گیا، پھر ایک مرتبہ تصور میں کربلا پہنچ گیا، مولا آپ کے نام پہ پلیٹ دھل کے پیسہ نہیں، پیسہ تو میں لیتا رہتا ہوں یہاں، آپ کی قربانیاں اتنی عظیم، میں آپ کے نام پہ پیسہ نہیں لوں گا، ان پلیٹوں کو دھل ڈالوں گا لیکن میں پیسہ نہیں لوں گا، مجھے توفیق دیجیے کہ میں اس طرح کے کام ایسے ہی کر دیا۔ دعا بھی کر رہا ہے اور رو رہا ہے، پلیٹیں دھل رہا ہے خلوص و محبت سے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کسی کو بتانے کے لیے، اس نے کچھ کہا بھی نہیں، پلیٹیں دھلا، اپنا صاف کر کے پلیٹیں لگا دی اور باہر جانے لگا۔ تو وہ اس نے بلایا، ارے بھائی کہاں جا رہے، تم نے تو پیسے بھی نہیں لیے، تم نے تو تبرک بھی نہیں لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا حسین کے کام میں پیسہ لینا میں نہیں لینے والا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا خلوص ہے، تمہاری محبت ہے، لیکن یہ تبرک تو لیتے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ اس نے کہا ہاں تبرک دے دو، تبرک لے کے چلا آیا۔ کہتا ہے کہ وہ دن گزرا اور جب صبح ہوئی تو میں نکلا کہ چلو کوئی اور کام ڈھونڈا جائے جس کے ذریعے سے میں نے اپنا دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اے بھائی میرے یہاں چند کام ہے کر دو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں کر دوں گا، میں اسی لیے نکلا ہی تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ دن اور آج کا دن لوگوں کی بھیڑ آتی تھی میرے پاس، میرا یہ کام ہے کر دو، میرا یہ کام ہے کر دو، ایسا لگتا تھا کہ میں نے کوئی اشتہار بانٹا ہو، میں نے کوئی نمبر دیا ہو، لوگ بار بار آ کے کام کر دو، تو مجھے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لینا پڑا، پھر اپنا ایک سسٹم بنانا پڑا، ایک ٹیم بنائی میں نے، ترقی کرتا گیا، کام بڑھتا گیا، آج اس منزل پہ بیٹھا ہوں کہ 700 لوگ میرے انڈر میں 700 لوگ کام کرتے ہیں۔ پھر یہ پلٹے تو دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس انٹرویو کے ذریعے سے، حسین کا ماننے والا کبھی اپنی اوقات نہیں بھولتا، حسین کا ماننے والا کتنا بھی بڑا ہو جائے، در حسین پہ آ کر کے وہی خادم ہے جو پہلے دن ہے۔ آج 27 سال 35 سال ہو گئے ہیں، میں اس پلیٹوں کو تبرک کے طور پہ آ کے دھلتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں دھلتا رہوں گا۔ اے میرے عزیزو، ایک معمولی تعلیم نے یہ دنیا کو بتا دیا، اگر در حسین پہ جھک کے بات کرو گے تو انٹرنیشنل تاجر بن جاؤ گے، اگر یہاں اکڑے تو فقیر بن جاؤ گے، مسکین بن جاؤ گے۔ بے شک حسین کا کرشمہ میں نے خلوص سے کہا، عزاداروں کے لیے یہ درس ہے، یہ ڈھونڈے نہیں کہ انجمن کے صدر سیکریٹری ہم سے پوچھ گئے، یہ ڈھونڈے کہ کوئی کام ہے جس کا ربط حسین سے ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، وہ ڈھونڈے کہ کوئی ایسا کام ہے جس کا ربط حسین سے ہو، میں اس کام کو کر کے حسین کے نوکروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوں، کیونکہ یہ کائنات کا وہ بادشاہ ہے کہ جس کے نوکر بھی زمانے کے تمام بادشاہوں کو فوقیت رکھتے ہیں۔ اللہ امام حسین علیہ السلام معمولی شخصیت کا نام نہیں، یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے جب اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو بھیجا تو اس خط میں لکھ دیا کہ کوفے والوں، یہ جو میرا سفیر ہے جو یہ کہے گا تم یہ سمجھنا کہ وہ حسین ہے، یہ میری سفارت میں جا عظمت بخشی مسلم جائیے کوفے کے حالات کی تحقیق کیجیے اور مجھے بتائیے کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے، میں آپ کے حکم کا انتظار کروں گا، میں آپ کی جواب کا انتظار کروں گا، اس کے تحت میں قدم ہو رہا ہوں۔ مسلم کوفے پہنچے، حسین کے سفیر تھے تو لوگوں نے پڑھتے ہوئے بیعت کیا، لیکن عام حالات میں حسین کے ساتھ ہو جانا الگ بات ہے، مشکلات میں حسین کے ساتھ
باوجود بھی ہو جائے. کوفے میں بیان کرنے والے مولا آئیں گے اور مولا کے ذریعے سے کچھ ہمارے دنیا میں مل جائے گا، کچھ حکومت میں مل جائے گا، اس لیے ہم مولا کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے کہ جب ابن زیاد کا پریشر پڑا تو بیعتیں ہٹتی ہوئی نظر آئی، لوگ دور جاتے ہوئے نظر آئے. ایک وقت وہ آیا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب مسلم نے ظہر کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا تو چند لوگ بچے تھے، اور جب عصر کی نماز پڑھ کے دیکھا تو صرف 3 لوگ. جس کوٹے میں 8,000 سے لے کر کے 16,000 تک کی بیعت کی باتیں ہو رہی تھی، اس کوٹے میں مسلم 3 لوگوں کے ساتھ. کیوں؟ ابن زیاد کا لشکر کوٹے کی گلیوں میں دوڑ رہا ہے. کون ہے مسلم کا سربراہ؟ اسے گرفتار کرو، اسے پکڑو، اسے تعزیریں مارو، اس کے گھر میں آگ لگا. سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مسلم کوٹے کی گلیوں میں چلے کہ مسجد والی کی طرف کے دیکھا تو کوئی ساتھ نہیں. اکیلے ہو گئے مسلم کوفے کی گلیوں میں. اچھا بندہ ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، راستہ بھی نہیں پتا ہے. مسلم کو کیا کرے؟ ایک مکان کے دروازے پہ بیٹھ گئے، سر کو جھکائے ہوئے مسلم کو رہے تھے. ایک دروازے کو زلیخا نے کھولا، ایک شخص یہاں کیوں بیٹھ رہا ہے؟ اپنے گھر چلا جا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. مسلم نے کہا تھوڑا پانی مل سکتا ہے. ہاں میں تجھے پانی پلا تو نہیں لیکن اپنے گھر چلے جانا. مسلم نے پانی پی لیا، چوڑا نے دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد چوڑا نے پھر دروازہ کھولا، دیکھو مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی اس نے دیکھا مسلم بیٹھے ہوئے، اس نے ایک جملہ کہا، اے جماعت میں نے تجھے اجازت نہیں دی کہ تم میرے دروازے پہ بیٹھو. جیسے ہی اجازت کی بات آئی، غیرت محمدیہ کا وارث اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر کوئی اجازت نہیں دی تو میں چلا جاؤں گا. اور انہوں نے چہرے پہ نظر دی کہ مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جب روتا کیوں ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس نے پڑھ کے مسلم نے کہا، یہ بتا جس کے کوفے میں ایک گھر نہ ہو تو کہاں ہے؟ پڑھنے سے ہاں کہاں کے رہنے والا؟ میں مدینے کا. مدینے کا کہاں سے ہے؟ بنی ہاشم کے گھر. ہاں میں بنی ہاشم میں. ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مسلم میں میرا یقین ہے؟ ہاں میں مسلم میں یقین طرف گئی. آپ معاف کیجیے، میں پہچان نہ سکی. اے آقا میرے گھر میں تشریف لائیے، آپ کی جگہ یہاں پر ہے. مسلم گھر میں چلے گئے، لیکن دعا کا بیٹا پیسوں کی لالچ میں انتظار کو ختم کر دیتا ہے. اب وہاں پہ لشکر آیا، آواز سنائی دی. مسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے، مسلح عبادت میں تھے. مسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے، زیرہ پہنے، شمشیر اٹھائی، باہر نکلنا چاہتے ہیں. صحیفہ سامنے آ گئی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کے باہر دشمن ہے. آپ کا گھر میں ہی رہیے نا. جب وہ آپ نے گھر میں وارد ہوں گے، آپ یہیں پہ حملہ کر دیجیے گا. یہاں آپ زیادہ بہتر حملہ کر سکتے ہیں. دشمنوں کو نابود کرتے رہیے گا. بولا یہیں رک جائیے، آگے نہ جائیے. سمے میں مسلم کا جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ناقابل برداشت ہے مسلم کا جملہ. عجیب جملہ کہا، اے
موت کے لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں اپنے آقا کو خط لکھ دیا ہے، اے آقا کوفہ حال ہے، آپ چلے آئیے، میں صرف اس لیے میرا آقا آ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی آواز بلند ہو گئی، پروردگار ان آوازوں کی رحمت نازل کر جو ہمیں رسائل میں بلند ہوتی ہے، مسلم گھر ہمارا پکڑے ہوئے ہے، کوئی اور مسیح ہاں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، یہ وہی مسیح حسین کے سفیر ہے نا، مسلم بتا رہے ہیں عاشور کے دن حسین بھی محنت کر رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھی، شکریہ ادا کیا اور ایک مرتبہ دار نماز پڑھے، اب مسلم کے سر اور قلب میں جدائی ہونے والی ہے، کہ ٹھیک ہے میرا سر کاٹ دو، مجھے مشکل نہیں ہے لیکن ایک مہلت دے دو، میں اپنے آقا کو سلام کروں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا رسول اللہ۔ حسین کا قافلہ چل رہا تھا، حسین نے روک دیا قافلے کو، علیہ السلام، مسلم ابن عقیل، مسلم کی بیٹی کو بلایا گیا، مسلم کی بیٹی کو بلایا گیا، قافلہ رک گیا، دست شفقت سر میں پھیرا، مسلم کی بچی اہل بیت کے گھرانے میں پلی ہوئی بچی سمجھ گئی آقا میرے بابا کی خیر تو ہے، آقا میرے بابا کی آپ کو ایسا سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہاتھ کو جوڑ کے کہوں گا مولا حسین چند لمحوں کے لیے سکینہ کو ہٹا دیجیے، سکینہ یہ منظر نہ دیکھے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا، اے آقا آپ تو مسلم کی بچی کے ساتھ دست شفقت پہ، لیکن جب سکینہ یتیم ہوگی تو شمر کا تماچا ہوگا، سکینہ ہوگی کان کی لوے ہوگی، کوئی سکینہ کو تسلی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سکینہ کو تسلی دینے والا نہیں ہوگا، بتاتے دن میں آپ کی جہنت تمام مسلم کے سر اور قلب میں جدائی ہو گئی، مسلم جب ناشا دارالمنارہ کے اوپر سے زمین میں پھینک دیا گیا، پیر و رسی باہر کے کوفے کی گلیوں میں پھینکا گیا، اے عزیزان میں تو یہ کہوں گا کہ شاید مسلم کو احساس تھا کہ میرا موقع اس گلیوں سے آئے گا میرا آقا، اس لیے اپنے خون سے گلیوں کو رنگین کر مانگا، آپ کا سفیر دیکھیے گلیوں گلیوں میں اپنی نشانیاں چھوڑ رہا ہے، آگا جب یہ قافلہ آیا تو عجب منظر تھا، تاریخ کہتی ہے 2 لوگ ڈر گئے، مسلم کا سر دارالمنارہ پہ لٹکا ہوا تھا، ایک مسلم کی زوجہ نے سوال کیا، اے مسلم جو میرے پاس 2 بچے تھے میں نے کربلا میں قربان کر دی، مسلم جو تمہارے پاس بچے تھے ان کا کیا ہوا؟ مسلم کو جواب نہ دے سکے، زینب نے جملہ کہا بھیا مسلم میں تم سے گفتگو کرتی لیکن اے بھیا کیسے گفتگو کرو، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اے بھیا مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہے، مسلم معاف کر دینا، زینب ہتھیار نہیں ہو رہی، بھیا خدا حافظ، آپ نے دل کو رانی پیش کی، زینب آپ کے مقصد کو بچائے گی، ہمیں تو اپنی اللہ